معزز سامعین کرام، السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع ہے درود پاک، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا۔ سامعین، کسی بھی تصور، کسی بھی خیال، کسی بھی ارادے کے اظہار کے لیے سب سے پہلے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے لفظ۔ لفظ کیا ہے؟ حروف کا اجتماع۔ حروف کا یہ اجتماع کیا ہے؟ آواز۔ اور آواز کیا ہے؟ کسی بھی تصور، کسی بھی خیال، کسی بھی ارادے سے جو لہریں پیدا ہوتی ہیں، ان لہروں کی وائبریشن، ان کا ارتعاش لفظ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے اس ارادے کو لفظ کے ذریعے حکم دیا کہ تم عملی جامہ پہننا شروع کر دو۔ علم حیات کاسمولوجی کے ماہرین کے مطابق اسی آواز کو، اسی حکم کو کن فیکون کہا جاتا ہے، اور اس کی آواز، اس کی بازگشت آج تک کائنات میں موجود ہے، کیونکہ یقیناً وہ کائنات کے اندر ہی رہے گی، وہ باہر نہیں جا سکتی، اور اس آواز کو ہر ذی روح کے اندر سے سنا جا سکتا ہے۔ درود شریف کے جب بھی فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو ابتدا اسی آیت سے کی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ محض اپنا ایک عمل، اپنا ایک کام بیان فرما رہے ہیں، یا اللہ کے اس ارشاد کا مقصد اپنی کسی صفت کا بیان کرنا ہے؟ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، جیسے دیکھنا، سننا، کرم کرنا، رحم کرنا، انتقام لینا، رزق دینا، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔ ایسے ہی نبی پر درود بھیجنا اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت کسی زمانے میں تعطل کا شکار نہیں ہوتی، وہ لازوال ہوتی ہے۔ اس لیے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا ہی بڑا غیر منطقی اور بڑا غیر ضروری ہے کہ اللہ اپنے نبی پر کب سے درود بھیج رہا ہے، اس لیے کہ جب صفت ہے تو لازوال ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں یہ صفت نہ ہو، جیسے کوئی زمانہ ایسا نہیں جس میں اللہ کی ذات نہ ہو۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی قدیم ہے، باقی ہر شے حادث ہے۔ تو اللہ کی تمام صفات بھی اس وقت سے ہیں جب سے اللہ ہے۔ کب سے ہے؟ ہر زمانے میں ہے۔ تو ایک بات واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا اللہ کی لازوال صفت ہے، محض عمل اور کام نہیں۔ طبیعیات کے طالب علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لفظ دراصل ریاکشن ہے یا کرشمہ ہے آواز کی لہروں کا، جس کے بعد حروف اور حروف اسمبل کرتے ہیں ایک لفظ کو۔ آواز کی وائبریشن، اس کا ارتعاش، وہ اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کی، اٹریکٹ کرنے کی، اور دھکیلنے کی، یعنی ریپیل کرنے کی۔ تو پوری کائنات میں یہ جو گردش لیل و نہار ہے، اجرام فلکی کی جو موومنٹ ہے، جو حرکات ہے، جو سکنات ہے، پھر ان کے اندر جو ایکوریسی ہے، جو درستی ہے، جو پختگی ہے، یہ سب اسی آواز کی وائبریشن کا نتیجہ ہے۔ اور وہ آواز کیا ہے؟ وہ آواز جو اللہ کی صفت ہے، جو درود شریف ہے۔ یہی آواز پوری کائنات کو سٹریم لائن رکھے ہوئے ہے۔ پھر مامور ہیں ملائکہ درود شریف بھیجنے پر۔ اب یہ پوری کائنات کا ایک سر سنگیت، پوری کائنات کا ایک ترانہ ہے۔ تو بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے وہ انسان جو درود شریف کثرت سے پڑھنے کو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ اور دوام کے ساتھ اسے اپنا معمول بنا لے، تو وہ دراصل صحیح معنوں میں اللہ اور فرشتوں کا ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔
وہ اپنی آواز کو اس سر سنگیت میں، اس ترانے میں شامل نہ کر پانے والے کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس کی مثال اس بد نصیب شخص کی ہے کہ جو کسی صحرا میں کسی قافلے سے بچھڑ گیا اور اب وہ مارا مارا پھر رہا ہے، مدد کے لیے پکار رہا ہے، اور پھر اچانک اس کی خوشبختی کہ وہ اس قافلے میں دوبارہ جا ملا اور اپنے سفر کو باوقار اور خوشگوار انداز میں جاری رکھنے کے قابل ہو گیا اور منزل کی جانب بڑھنے لگا۔ تو ایسے ہی جو شخص درود پاک کثرت سے پڑھنا فراموش کر چکا ہو اور پھر اچانک اسے ہی خیال آ جائے کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے اور وہ پھر درود پاک کو کثرت سے پڑھنا محبت، ادب اور یقین کے ساتھ اپنا معمول بنا لے، تو وہ اس خوشبخت انسان کی طرح ہے کہ جو قافلے کے ساتھ دوبارہ مل گیا۔ تو اس خوبصورت اور منور آواز نے، اس خوبصورت سر سنگیت نے، اس ترانے نے پوری کائنات کے نظام کو بڑا حسین، بڑا مربوط، بڑا یکسو بنا رکھا ہے۔ پوری کائنات سکون کی دولت سے مالا مال ہے، جہاں کوئی تصادم نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں۔ اب ایک کائنات باہر ہے، ایک کائنات انسان کے اندر ہے، کیونکہ انسان بذات خود ایک کائنات ہے۔ اس کائنات کے اندر بھی ایک دل ہے، ایک دماغ ہے، یہاں خون ہے، یہاں ہارمونز ہیں، کیمیکلز ہیں، وائٹامنز ہیں، جذبات و احساسات ہیں۔ تو اس چھوٹی کائنات کے مطالبے اور تقاضے بھی وہی ہیں جو باہر کی کائنات کے ہیں۔ اس کی ضروریات بھی اس سے بالکل ملتی جلتی ہیں۔ یہ کائنات بھی سکون چاہتی ہے، اعتدال چاہتی ہے، حسن چاہتی ہے۔ جیسے باہر کی کائنات اجرام فلکی کا ٹکراؤ، تصادم، رفتار میں کمی بیشی برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح یہ چھوٹی کائنات بھی خیالات کا انتشار برداشت نہیں کرتی۔ یہ بھی اقوال اور افعال کے ٹکراؤ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہاں بھی یہ کائنات قول اور فعل کے تصادم اور ٹکراؤ کی اور تضاد کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قول اور فعل کا انتشار یا قول اور فعل کا ٹکراؤ وہ اس کائنات کی شخصیت کو بدنما اور ناقابل قبول بنا دیتا ہے۔ اب اس کائنات کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے اسی سبب کی، اسی سورس کی جس نے باہر کی کائنات کو بڑا سٹریم لائن اور بڑا خوبصورت اور بڑا حسین بنا رکھا ہے۔ تو اندر کی کائنات کو بھی درست رکھنے کے لیے اسی ترانے کی، اسی سر سنگیت کی، اسی ارتعاش، اسی وائبریشن کی ضرورت ہے۔ تو میں نے بڑا خوش قسمت پایا ان لوگوں کو کہ جو درود شریف کثرت کے ساتھ، دوام کے ساتھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ میں نے ان کی زندگیوں میں بے اعتدالی نہیں دیکھی، میں نے ان کے اندر بڑا حسن پایا، میں نے ان کے اندر خیالات کا انتشار نہیں پایا، انہیں یکسوئی کی دولت سے مالا مال دیکھا، میں نے انہیں بڑا حسین دیکھا، ان کی شخصیت کو بڑا پرکشش دیکھا۔ میں نے ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں پایا، کیونکہ تصادم نام کی کوئی چیز جیسے باہر کی کائنات میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح درود پاک کی آواز کی جو وائبریشن ہے، اتنا خوبصورت سورس اگر اندر کام شروع کر دے گا تو اندر بھی پھر کوئی تصادم، کوئی انتشار، کوئی بدگمانی نہیں رہے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ میں ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہوں جو درود شریف کو کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن محبت، عقیدت، ایمان اور مداومت کے ساتھ۔ وہ لوگ اس کا مصداق ہرگز نہیں ہو سکتے کہ جو عبادات کو اکتاہٹ کے ساتھ کرتے ہیں یا ریاکاری ان کا معمول ہوتا ہے۔ کائنات میں اس آواز کی وائبریشن کے حوالے سے جب ایک پروفیسر صاحب سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی وقت ایسا آئے، کوئی زمانہ ایسا ہے جب ہم اس پر باقاعدہ ریسرچ شروع کر دیں۔ تو سامعین، ہم وہ زمانہ پا سکیں یا نہیں، لیکن ایک زمانہ تو ہم پا چکے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں، ابھی سانس آنے کا سلسلہ جاری ہے، تو کیوں نہ ہم اسے آزمانا شروع کر دیں کل کا انتظار کیے بغیر، کیونکہ ہم بھی چھوٹی کائنات ہیں، ہم بھی اس کائنات کے تقاضوں کو سمجھیں اور اس سبب کو اختیار کر لیں جو اس کائنات کو پرسکون، معتدل اور خوبصورت بنا سکتا ہے۔ اس کی وجہ، اس کا مقصد تبدیلی، اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے۔ تبدیلی کی جب منزل پر پہنچیں گے تو وہ تو بڑا ہی ایک خوبصورت مرحلہ ہوگا، بڑا ہی خوبصورت منظر ہوگا،
لیکن مجھے یقین ہے کہ تبدیلی کا عمل بذات خود بہت خوبصورت ہوگا۔ تبدیلی کی کیفیات جو ہیں وہی لطف اٹھائے جانے کے قابل ہوں گی۔ آپ اللہ کے نبی کو یاد کرتے کرتے ایک وقت آئے گا یاد میں چلے جائیں گے، کیونکہ یاد کرنا اور یاد میں رہنا دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو وہ ماضی کی عظیم ہستیاں جو درود شریف کثرت سے پڑھتی رہیں اور وقت آیا کہ یاد میں چلی گئیں، تو پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ جب دنیا کا کوئی کام ان کے لیے ناممکن نہیں رہا یا مشکل نہیں رہا۔ سامعین کرام، کسی بھی شے کو کبھی اکتاہٹ کے ساتھ قبول نہ کریں۔ اپنی زندگی میں اگر کسی شے کو داخل کرنا چاہتے ہیں، کسی انسان کو، کسی کیفیت کو، کسی مقام کو، تو پوری محبت اور عقیدت کے ساتھ کریں، تبھی آپ اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس ویڈیو میں ہونے والی گفتگو کو اگر آپ معیاری سمجھتے ہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس میں کچھ ہیرے موتی موجود ہیں، کوئی انفارمیشن موجود ہے، تو پھر آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اکتاہٹ کے ساتھ قبول کی گئی چیزوں سے انسان کبھی مستفید نہیں ہو سکتا۔ محبت اور ارادے کے ساتھ حاصل کی گئی اشیاء ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔